أشهد أن محمد رسول الله۔ رمضان المبارک کے بہت سارے فضائل ہیں۔ سب سے جو بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے کہ وہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ رب العالمین نے روزے کی نسبت اپنی طرف کی، حالانکہ روزے کے علاوہ بھی جتنے عبادات ہیں وہ سب بھی اللہ ہی کی ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں روزے کی فضیلت اور اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، اور روزہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس کا بندہ اور اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، یعنی اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو اس کا تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور اگر کسی نے رکھا ہوا ہو تب بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو جس طرح یہ روزہ اللہ اور انسان کے درمیان راز ہے، اسی طرح اس روزے کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وہ بھی میں خود دوں گا، یعنی بغیر کسی واسطے کے، اس میں فرشتے کا واسطہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کا اتنا بڑا اجر ہے، اتنا عظیم اجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اس لیے کہ یہ وہ راز ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ روزے کے بہت سارے آداب علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر ہم ان آداب کا خیال کریں گے، ان کی رعایت کریں گے، ان کا اہتمام کریں گے تو ہمارے روزے بھی اللہ کے دربار میں قبول ہوں گے، اور یہ روزے ہمارے لیے قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلے ہے نگاہ کی حفاظت۔ قرآن مجید میں اللہ سورہ نور میں فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہو کہ اپنی نگاہ نیچے رکھے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ اور ایک حدیث قدسی میں ہے النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر یہ ابلیس کی تیروں میں سے ایک زہر آلودہ تیر ہے، اور یہ تیر سیدھا جا کے انسان کے دل پہ لگتا ہے اور دل کو زہر آلودہ کر دیتا ہے۔ تقوی اور ایمان کی نورانیت یہ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک انسان اپنی نگاہ کی حفاظت نہ کرے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو ایسا ایمانی نور نصیب فرماتا ہے جس کی مٹھاس اور جس کی لذت اور جس کی حلاوت انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ زبان کی حفاظت، زبان یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور یہ انسان کے پاس اللہ کی امانت بھی ہے۔ زبان کا صحیح استعمال انسان کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے، اور زبان کا غلط استعمال انسان کے لیے دخول جہنم کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ترمذی شریف کے ایک حدیث میں ہے هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، کہ انسانوں کو زبان کی کرتوتوں کی وجہ سے اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو انسان بھی مجھے اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی ضمانت دے، یعنی ان کو غلط جگہ استعمال نہ کرے، تو میں ان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کان کی حفاظت، جن باتوں کا زبان سے نکالنا گناہ ہے ان باتوں کا سننا بھی گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے، ایک حدیث میں ہے الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزہ میں پھر یا خود غیبت کرتے ہیں یا خود تو غیبت نہیں کرتے لیکن غیبت سنتے ہیں، اسی طرح ٹائم پاس کے نام سے فلمیں دیکھتے ہیں یا ڈرامے دیکھتے ہیں یا دیگر لہو لعب چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، تو سوائے بھوک اور سوائے پیاس کے انسان کو کچھ نہیں ملتا۔ تمام اعضاء کی حفاظت، انسان کے بدن میں جتنے بھی اعضاء ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے چنگلی انگلی تک، یہ سب اعمال پیدا کرنے کی مشینیں ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اللہ کی رضا والے اعمال میں استعمال کریں اور ناراضگی والے اعمال سے بچیں۔ مثلا ہاتھ ہے، ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کرے،
پیر ہے، پیر سے کسی گناہ کی جگہ کی طرف نہ جائے، اسی طرح پیٹ ہے، پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے، اور اسی طرح اس کے علاوہ جتنے بھی اعضاء ہے سب اعضاء کی حفاظت کرے، زیادہ نہ کھائے۔ سحری اور افطاری کے وقت انسان اتنا کھائے کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ وہ نماز ادا کرے۔ مثلا افطاری کے وقت انسان جب زیادہ کھاتا ہے تو وہ مغرب کی نماز بھی مشکل سے وہ پڑھتا ہے، اور تراویح بعض مرتبہ اس سے چھوٹ جاتی ہے۔ تو افطاری کے وقت انسان اتنا کھائے کہ وہ سکون اور اطمینان سے مغرب کی نماز بھی پڑھے، اس کے بعد عشاء کی نماز بھی پڑھے اور تراویح بھی پڑھے، اور تراویح کے بعد پھر جتنا اس کا دل چاہے کھائے۔ یہ صرف روزے کا ادب نہیں ہے بلکہ ہر عبادت کا ادب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اس عمل کی قبولیت کا امید بھی رکھے اور ساتھ ساتھ ڈرتا بھی رہے۔ صحابہ کرام کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جب یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک دن اللہ کے ہاں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید بھی رکھے اور ساتھ ساتھ انسان ڈرے بھی کہ یہ عمل پتہ نہیں قبول بھی ہوا ہوگا یا نہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بظاہر دنیا میں اعمال کرتے تھے لیکن وہ دکھلاوے کے لیے کرتے تھے اور نام و نمود کے لیے کرتے تھے، تو وہاں پر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہر عمل میں اخلاص، اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ضروری ہے کہ ہم جتنے بھی اعمال کریں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔